السلام علیکم تمام دوستوں کو منصف اوان ایڈوکیٹ کا لاہور سے صبح کا سلام اور گڈ مارننگ۔ دوستو آج 20 اپریل ہے اور اس حوالے سے صبح 6 بجے آپ سے میں مخاطب ہوں، اور یہ سحری کے بعد سویا نہیں کیونکہ وہ مذاکرات جاری تھے۔ میں نے کہا تازہ اپڈیٹ آپ کو بتاؤں، تو ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے تحریک لبیک پاکستان اور حکومت کے درمیان مذاکرات طے ہو گئے ہیں، صلح صفائی ہو گئی ہے۔ جن شرائط کے اوپر صلح صفائی ہوئی ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں، اور باقی جو ہے چلیں اس بات پہ ہم ذرا خوش ہو رہے ہیں کہ جی صلح صفائی ہو گئی ہے، لیکن جو اتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے، 86 افراد شہید ہوئے ہیں، 4 پولیس والے بھی اس میں علیحدہ بیچارے فوت ہوئے ہیں، ہزاروں زخمی ہوئے ہیں دونوں طرف سے۔ تو یہ حکومت کی مس ہینڈلنگ، حکومت کی نااہلی اور حکومت کی جو ہے وہ بد انتظامی سامنے آئی ہے کہ یہ حکومت نے ثابت کر دیا ہے کہ کسی بھی وہ ایسے واقعے کو، ایسے انہونی چیز کو، ایسی مہم جوئی کو ہینڈل نہیں کر سکتی۔ شیخ رشید نے بہت ظلم کیے ہیں اور عمران خان جاہلوں کا جاہل ثابت ہوا ہے، بہت بڑا جاہل۔ اس کی تقریر میں 100 تضادات تھے۔ مشکل وقت میں لوگ جو ہے دشمنوں کو بھی اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس نے الٹا مسلم لیگ نون پر الزام لگا دیا کہ یہ سارا مسلم لیگ نون کر رہی ہے، حالانکہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور اسی وجہ سے احسن اقبال کو بیان دینا پڑا کہ جو وزیر اعظم ہے وہ نااہل ہے، اس کو اب پاکستان چھوڑ دینا چاہیے، حکومت چھوڑ دینی چاہیے تاکہ مزید پاکستان ڈوبنے سے بچ جائے۔ یہ انہوں نے اس موقع پہ بھی جو کام پہلے کرنا تھا وہ بعد میں کیا۔ یہی مذاکرات جو تھے وہ پہلے کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے پہلے کام نہیں کیا، پہلے تباہی مچائی، پہلے گولیوں سے چھلنی کیا، اور اب جو ہے وہ اس کے صلح کے لیے آ گئے ہیں اور جیل میں مذاکرات ہوئے ہیں جی۔ صلح کے کیا مذاکرات ہوئے ہیں جی، وہ بھی آپ سن لیں، آپ دیکھ لیں۔ کوئی خاص مطالبہ نہیں مانا گیا۔ کیا مانا گیا؟ جو اس دھرنے کے دوران سارا کچھ ہوا وہی مانا گیا۔ کیا ہوا جی؟ دھرنے کے دوران حافظ سعد رضوی صاحب کی گرفتاری اور کارکنوں کی گرفتاری ہوئی دھرنے کے دوران ہی، ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے۔ تو طے ہوا کہ جی ان کو چھوڑا جائے گا، اور جو دھرنے کے دوران حافظ سعد رضوی صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے ان کو چھوڑا جائے گا، جو مقدمات ہیں ان کا خاتمہ کیا جائے گا، اور جو کالعدم تحریک ہوئی ہے اس کی جو پابندی لگائی ہے وہ پابندی واپس لی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور یہ ساری جی افہام و تفہیم سے سارا طے ہوا۔ تو کیا مذاکرات ہوئے؟ جس کے لیے مذاکرات تھے، یا جس کے لیے آج 20 اپریل کا دن مقرر کیا گیا تھا کہ جناب پورے پاکستان کو ہم نے بند کرنا ہے اور دھرنا دینا ہے اور فرانس کا سفیر واپس لینا ہے، اس حوالے سے یہ ہوا ہے کہ جی اسمبلی میں قرارداد پیش کی جائے گی، چاہے اسے قرارداد مذمت کہہ لیں یا اسے قرارداد کہہ لیں جی کہ اگر اسمبلی میں منظور ہو گئی تو اس کو نکالا جائے گا، نہیں تو نہیں نکالا جائے گا۔ یہ ایسی کوئی بات ہوئی ہے، یعنی کہ وہی جو گلاس توڑا 12 آنے، نہ کھایا نہ پیا، گلاس توڑا 12 آنے۔ بس اس دھرنے کے دوران جو گرفتاریاں ہوئیں وہ رہائی ہوگی، اس دھرنے کے دوران جو مقدمات ہوئے ہیں وہ واپس ہوں گے، اور اس دھرنے کی وجہ سے جو کالعدم ہوئی ہے پارٹی، اس کا جی کالعدم والا نوٹس واپس لیا جائے گا۔ تو کیا ہوا؟ پانی میں مدھانی اور اتنے جو لوگ فوت ہو گئے ان کا کیا ہے پھر؟ ان کا کیا ہے جو سینکڑوں لوگ فوت ہوئے؟ بڑے دکھ والی بات ہے۔ سارا کچھ کوئی فیصلہ یہ جو ہے نا
یہ کوئی ایسا نہیں ہوا جس کے اوپر جو ہے نا کوئی خوشی کا اظہار کیا جائے۔ بس خوشی کا اظہار یہ ہے کہ مزید جانیں ضائع ہونے سے بچ گئی ہیں اور مزید افراتفری سے پاکستان بچ گیا ہے، یہی ہوا ہے۔ ورنہ کیا ہے، وہی 3 دن جو دھرنے کے دوران واقعات ہوئے ہیں وہ ختم ہو گئے جی۔ اور لیکن جو لوگ شہید ہو گئے ہیں اور دونوں طرف سے جو بندے فوت ہو گئے ہیں، ان کے پیرنٹس کو، ان کے بچوں کو بہت شدید نقصان ہوا ہے، ان کی فیملیوں کو نقصان ہوا ہے، جن کے ساتھ ہم اظہار ہمدردی کرتے ہیں۔ باقی میں سمجھتا ہوں کہ اس معاہدے میں کوئی خاص بات جو ہے تحریک لبیک پاکستان کی نہیں مانی گئی، ٹھیک ہے۔ اور ان کا ایک ہی مطالبہ تھا جو اتنے دنوں سے وہ ہو رہا تھا کہ جی اس کو نکالا جائے، فرانس کے سفیر کو نکالا جائے۔ عمران نے تقریر میں رات کو کہہ دیا ہے کہ جی سارے مطالبے ان کے ہم دیکھیں گے، لیکن فرانس کے سفیر کو ہم نہیں نکال سکتے، یورپ کی منڈی ہمارے لیے ختم ہو جائے گی، ہماری ٹیکسٹائل ملیں بند ہو جائیں گی۔ اور اس نے کوئی ایسی بات نہیں کی۔ اور وہ سب سے بڑا تو ماسٹر وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ جی جو میں یورپ کو سمجھتا ہوں نا آپ نہیں سمجھتے، سب کی توہین کر رہا ہوتا ہے۔ جو میں اکنامکس کو سمجھتا ہوں آپ نہیں سمجھتے، جو میں دھرنے کو سمجھتا ہوں آپ نہیں سمجھتے۔ ہر چیز میں پاگل خان جو ہے وہ اپنی جو ہے نا میں کا لے آتا ہے، میں جانتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، مجھے اس چیز کا پتہ ہے۔ بس وہ ساری کابینوں کو اس نے آگے لگایا ہوا ہے، اور کوئی منسٹر جو ہے اس کے آگے بولنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے جی کہ میں عقل کل ہوں، میرے علاوہ کسی کو کچھ نہیں پتہ، اس لیے وہ ساری باتیں اپنی منوا لیتا ہے۔ تو یہ صبح 6 بجے ہم نے آپ کو یہ خبر دی ہے کہ جیل سے ابھی بہت بڑا علماء کا وفد جو ہے وہ واپس آیا ہے، اور انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ جی معاملات سارے طے پا گئے ہیں جی، ٹھیک ہے جی۔ اب اس میں دیکھ لیں کوئی مبارکباد والی باتیں ہیں نہیں ہیں یا کیا ہوا ہے، تو کیوں اتنی چیز کو جو ہے نا وہ کیا گیا ہے جب یہ ساری چیزیں ماننی تھیں۔ بڑا نقصان ہوا ہے دوستو، بڑا نقصان ہوا ہے، یقین کرو بہت نقصان ہوا ہے۔ 1 دن کی ہڑتال بھی ہو گئی ہے، سارا کچھ ہوا ہے، لیکن جو مجھے اس معاہدے میں کوئی ایسا تحریک لبیک والوں کے لیے کوئی ایسا سود مند نہیں ہے۔ مقدمے واپس تو ہونے ہی ہونے تھے، کالعدم تحریک انہوں نے کر دی تھی، وہ کر ہی نہیں سکتے، وہ سپریم کورٹ بیٹھی ہے، سارا کچھ ہے، وہ کر ہی نہیں سکتے تھے، اور سعد رضوی کو رہائی دے دیں گے، بس یہی ہوگا۔ اور قرارداد دیکھ لینا، قرارداد جو وہ پیش کر رہے ہیں اکثریت پی ٹی آئی کی ہے، اور اس کے جو وزیر اعظم ہے وہ اعلان کر چکا ہے کہ ہم نے جی اس سفیر کو نہیں نکالنا، کیونکہ اس کو نکالیں گے کل کوئی اور کر دے گا، اور اس نے وہی لولی پاپ دینا ہے کہ جی میں 50 ملکوں میں جاؤں گا اور بات منوں گا۔ تیری تو گھر میں کوئی نہیں سنتا تو 50 ملکوں کو راضی کرے گا؟ اور ساتھ ہی تو نے کہہ دیا جی 50 ملک پرواہ نہیں کرتے، اور کہیں کوئی احتجاج نہیں ہوا، کوئی پرواہ نہیں کرتے کہ اس میں حضور پاک کی گستاخی میں انہوں نے کوئی جلوس نکالا ہو، کوئی جلسہ کیا ہو، اور ساتھ ہی آپ نے خود ہی یہ بتا دیا کہ وہ تو پرواہ نہیں کرتے۔ تو جب پرواہ نہیں کرتے ادھر جانے کی ضرورت کیا ہے کہ تو 50 ملکوں میں جہاز لے کے جائے گا اور ان کو تو قائل کرے گا تو بہت بڑا فلسفی ہے اور بڑا فلاسفر ہے، مانی مینٹل تو تیرا نام ہے۔ بہت برا کیا ہے عمران خان نے۔ تمام ذمہ داری جو ہے، یہ جو ہلاکتیں ہوئی ہیں نا، ہلاکتیں، اس کے لیے مجھے بڑا ہی افسوس ہے۔ اس کی تمام تر ذمہ داری شیخ رشید، عمران خان اور عثمان بزدار پہ ہے۔ یہ ان کے اوپر پرچے کیے جائیں، اور دیکھیں کتنے افسوس کی بات ہے کہ سارے پرچے تحریک لبیک پہ ہوئے ہیں، ایک بھی پرچہ انہوں نے عمران خان، شیخ رشید یا عثمان بزدار پر نہیں کیا۔ تو اس لیے تحریک لبیک جو ہے وہ ابھی بھی مظلوم ہے، اور اس کے کوئی مطالبے نہیں مانے گئے، اور یہ سارا حکومت نے اپنی غنڈہ گردی کی ہے۔ اس کی تمام تر ذمہ داری عمران خان پہ ہے، اور ہم یہ کہیں گے کہ ان کے اوپر کیس کیے جائے۔
اور عمران نے مزید انتشار پھیلانے کی کوشش کی اپنی تقریر میں کہ یہ جمعیت علماء اسلام ادھر مل گئی ہے یا مسلم لیگ نون کا ایک بیان دکھا دیں، ایک بیان دکھا دیں مسلم لیگ نون کا۔ اور حامد میر نے صحیح کہا ہے کہ اگر اس کی جگہ نواز شریف کی حکومت ہوتی اور ایسا ماحول ہوتا تو عمران خان نے پہلے دن ہی کود کے دھرنے میں چلا جانا تھا۔ یہ ایسا شخص ہے۔ تو یہ دوستو تازہ ترین کوئی صورتحال تھی، ہم نے آپ کو صبح 6 بجے بتائی ہے۔ اب تھوڑی سی جا کے نیند پوری کرتے ہیں، اور باقی اللہ حافظ جی، خدا حافظ۔